السلام علیکم. آج میں آپ کو تحریری بحث لکھنے کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا. اگر آپ کوئی بھی سول دعویٰ یا اپیل جیتنا چاہتے ہیں یا فیصلہ اپنے حق میں کرانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں، بحث اخیر یا فائنل بحث کے دن سب سے پہلے جج صاحب کو تحریری بحث لازمی جمع کرائیں، اس کے بعد زبانی بحث شروع کریں. تحریری بحث جمع کرانے کے بعد آپ نے یا آپ کے وکیل نے زبانی بحث شروع کرنی ہے. زبانی بحث میں آپ نے وہی تحریری بحث پڑھنی ہے اور جج صاحب کو سنانی ہے. تحریری بحث آپ کے پاس بہت بڑا ثبوت ہے. اگر آپ تحریری بحث جج صاحب کو نہیں دیں گے تو آپ کا دعویٰ یا اپیل ہار جائیں گے. زبانی بحث کا آپ کے پاس ریکارڈنگ کی صورت میں ثبوت نہیں ہوتا، تو اس لیے زبانی بحث سے زیادہ تحریری بحث بہت اہمیت رکھتی ہے. جو حقائق آپ دعویٰ یا اپیل میں لکھتے ہیں وہی حقائق آپ نے تحریری بحث میں لکھنے ہیں. یہ تحریری بحث کل 14 صفحات پر مشتمل ہے. عدالت جناب محمد یاسر عرفات صاحب، ڈسٹرکٹ جج لودھراں، مسمات سرداری مئی اور سدو مئی بنام صوبہ پنجاب وغیرہ. اپیل دیوانی تحریری بحث من جانب اپیلانٹ سائلہ سرداری مئی اور سدو مئی. جناب اعلیٰ اپیلانٹ سائلہ مسمات سرداری مئی اور سدو مئی حسب ذیل تحریری بحث پیش کرتی ہے. یہ کہ فیصلہ و پرچہ ڈگری مورخہ 9/5/2024 مصدرہ عدالت جناب ایاز محمود صاحب سول جج درجہ اول لودھراں، جس کی روح سے اپیلانٹ سائلہ سرداری مئی کا دعویٰ استقرار حق خارج فرما دیا گیا، سریان خلاف قانون، خلاف واقعات، خلاف ضابطہ، خلاف ریکارڈ و خلاف انصاف ہے، برا ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے. نقل فیصلہ و پرچہ ڈگری لف ہے. یہ کہ مختصر حالات مقدمہ اس طرح ہیں کہ اپیلانٹ سائلہ سرداری مئی نے ایک دعویٰ استقرار حق فاضل عدالت ماتحت دائر کیا، جس میں رسپونڈنٹس مدعا علیہم حاضر ہے اور جواب دہی کی. فری کین کی پلیڈنگز کی روشنی میں تنقیحات واضح ہوئیں. اپیلانٹ سائلہ سرداری مئی نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس زبانی و دستاویزی شہادت پیش کی، جبکہ رسپونڈنٹ مدعا علیہم رسپونڈنٹ نمبر 5 failed to prove the instrument of gift mutation in the line with the requirement of Article 79 of قانون شہادت 1984 as respondent number 5 not examined 6 witness of subject gift mutation instead of 2. Furthermore, neither the concerned revenue officer or the Halka Patwari were produced, not any effort was made for them to be produced through a court order. Original record of the Rapport Roznamcha Vakyati was also not produced in the court to establish the genuineness of the mutation and prove the case. The register khasra girdavri caused at the time of transfer of land gift was not produced. Respondent مدعا علیہم اپنے موقف کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے، مگر فاضل عدالت ماتحت نے غیر قانونی طور پر فیصلہ و پرچہ ڈگری مورخہ 9/5/2024 صادر کرتے ہوئے دعویٰ اپیلانٹ سائلہ سرداری مئی خارج فرما دیا. یہ کہ فیصلہ و پرچہ ڈگری مورخہ 9/5/2024 درج ذیل وجوہات کی بنا پر ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے. یہ کہ فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل سریحان خلاف قانون، خلاف واقعات، خلاف ریکارڈ، خلاف ضابطہ، خلاف انصاف طور پر صادر کیا گیا ہے، جو کہ حقوق اپیلانٹ سائلہ پر کالعدم باطل اور غیر مؤثر ہے اور لائق منسوخی ہے، منسوخ ہوئے. یہ کہ فاضل عدالت ماتحت نے فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل صادر کرتے وقت اس امر پر غور نہ فرمایا کہ تنقید نمبر 1 کا بار ثبوت اپیلانٹ پر تھا، جسے ثابت کرنے کے لیے اپیلانٹ نے بطور زبانی و دستاویزی شہادت ایگزیبٹ P1 تا ایگزیبٹ P31 پیش کی. اپیلانٹ سائلہ سرداری مئی اور 3 کس گواہان
PW1 تا PW3 کو پیش کیا اور اپنی زبانی شہادت 28 صفحات پر قلم بند و تصویری شہادت سے ثابت کیا کہ اپیلانٹ سائلہ سرداری مائی فیض بخش متوفی مور سالہ کی دختر حقیقی ہے۔ اپیلانٹ بطور دختر حقیقی فیض بخش متوفی مور سالہ اراضی متداویہ میں اپنا جائز قانونی و شرعی حصہ وراثت 105 کنال 15 مرلے پانے کی حقدار ہے۔ یہ کہ مور سالہ فیض بخش متوفی مور سالہ نے اپنی زندگی میں اپنا ملکیہ و مقبوضہ اراضی کبھی بھی رسپونڈنٹ نمبر 5 کو تملیک کرنے کی پیشکش نہ کی، نہ کوئی ایجاب و قبول ہوا، نہ قبضہ منتقل ہوا، اور نہ ہی مور سالہ فیض بخش متوفی مور سالہ نے کسی ریونیو آفیسر کے روبرو پیش ہو کر مبینہ انتقالات تملیک زبانی درج و منظور کرائے۔ تمام تر کاروائی انتقالات جہل سازی، فرض کاری، دھوکہ دہی کرتے ہوئے اپیلانٹ سائلہ سرداری مائی کو اس کے جائز قانونی و شرعی حصہ وراثت 105 کنال 15 مرلے سے محروم کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی۔ بدیہی سبب مبینہ انتقالات جہل سازی، فرض کاری، دھوکہ دہی مبنی پر فراڈ بلا علم و اطلاع با سازش عملہ فیلڈ محکمہ مال ہونے کی بنا پر حقوق اپیلانٹ پر کالعدم، باطل اور غیر مؤثر ہیں۔ ان حالات میں اپیلانٹ کا دعویٰ لائق ڈگری اور مبینہ انتقالات لائق منسوخی تھے، مگر فاضل عدالت ماتحت نے آمدہ شہادت کا بغور ملاحظہ کیے بغیر تنقید نمبر 1 کا فیصلہ برخلاف اپیلانٹ صادر فرما دیا ہے۔ براں فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل بر تنقید نمبر 1 ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہے۔ یہ کہ تنقیحات نمبر 2 تا 5 کا بار ثبوت رسپونڈنٹس مدعا علیہم پر تھا، جنہیں رسپونڈنٹ مدعا علیہم ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں، مگر فاضل عدالت ماتحت نے تنقیحات نمبر 2 تا 5 کا فیصلہ بھی تنقید نمبر 1 کی روشنی میں صادر فرما دیا ہے۔ براں فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل بر تنقیحات نمبر 2 تا 5 ناقابل قیام اور لائق منسوخی ہیں۔ یہ کہ دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 آرٹیکل 189 decision of Supreme Court binding on other courts. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides question of law or is based upon a principle of law, be binding on all other courts in Pakistan. آرٹیکل 189 کے تحت تمام عدالتیں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی ماننے کی پابند ہیں۔ بحث اخیر فائنل بحث پیشی والے دن مورخہ 4/5/2024 کو حصہ وراثت حاصل کرنے کے لیے دوران بحث اخیر اعلیٰ عدلیہ ججمنٹ پروڈیوس کی گئی۔ من جانب اپیلانٹ سائلہ سرداری مائی و کونسل ملک محمد شوکت چنڑ ایڈوکیٹ با عدالت جناب ایاز محمود سول جج لودھرا میں 2023 SCMR 988 2016 SCMR 986 2021 SCMR 179 سیکشن 498A PPC 1860 چیپٹر XX-A وغیرہ جج صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ دوران بحث اخیر کے ان اعلیٰ عدلیہ ججمنٹ کو حکم مورخہ 9/5/2024 میں شامل کیا جائے، لیکن اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو حکم مورخہ
9/5/2024 میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ کہ دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 203-DD Recessional and other jurisdiction of the court powers, jurisdiction and function of Federal Shariat Court, scope 16 successions۔ یہ کہ فاضل عدالت ماتحت نے فیصلہ و پرچہ ڈگری زیر اپیل صادر کرتے وقت اس امر پر غور نہ فرمایا ہے کہ مبینہ انتقالات تملیک کے سہارے اپیلانٹ کو اس کے جائز قانونی و شرعی حصہ وراثت سے محروم کیا گیا ہے۔ موضع آدمین تحصیل ضلع لودھرا میں اپیلانٹ سیلہ سرداری مئی کا 105 کنال 15 مرلے حصہ وراثت بنتا ہے۔ جہاں وراثت کا معاملہ ہو وہاں سب سے پہلے رائٹس پریویل کریں گے۔ ایسی صورت میں مبینہ انتقالات تملیک زبانی منسوخ ہو کر وراثت منتقل ہوتی ہے، جس کی نسبت اعلیٰ عدالتوں کے نظائر بھی موجود ہیں، ملاحظہ ہو۔ ریلائنس 2022 SCMR 346 Islamic law gift proof brother depriving his sisters of their share inheritance through a purported gift of immovable property made by their father, violation of laws of Almighty Allah। Islamic law inheritance legal heirs constructive possession of immovable property upon the death of a Muslim. Her legal heirs become the owners of the estate left by him, her, and possession of any one of the co-owners was deemed to be the possession by all۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ، عورت اپنی زندگی میں متداویہ انتقالات تملیک چیلنج کر سکتی ہے۔ انتقالات تملیک زبانی کو سپریم کورٹ نے بھی خارج کر دیا۔ ریلائنس 2021 SCMR 179 خواتین کو وراثتی جائیداد میں سے کسی صورت میں عورت کو جائیداد سے محروم نہ کیا جا سکتا ہے۔ ورسز نمبر 9-10 آف سورہ النساء translated by Abdullah Yusuf and verse 152 of Surah Al-An'am of the Holy Quran translation by Abdullah Yusuf Ali reference Islamic law inheritance opening of legal heir inherited property to the extent of his her share the very moment his her predecessor passed away P.182d Constitution of Pakistan Arts 24(1), 25(3), 29(1), 35 and 37 Islamic law inheritance rights of women, widows, children and orphans protection provide under the Constitution۔ ریلائنس 2016 SCMR 986 بذریعہ انتقال تملیک رقبہ صرف 3 بیٹوں کو دیا گیا، بیٹیوں کو محروم کیا گیا۔ دستاویز تملیک چیلنج ہوئی جسے منسوخ کیا گیا، بیٹیاں بھی حصہ وراثت کی حقدار ٹھہریں۔ انہیریٹنس ڈاٹرز ڈیپریوڈ آف دیئر شیئر آف انہیریٹنس ایگریکلچر لینڈ موٹیشن انٹریز ان دی نیم آف سن اونلی۔ ریلائنس 2016 SCMR پیج نمبر 1417 گفٹ mutations of gift of property in the favor of son to the exclusion of daughters। Limitation did not run against a void transaction۔ Islamic law
inheritance if loss of time did not extinguish the right of inheritance. Reliance 2023 SCMR पेज नंबर 988। सुप्रीम कोर्ट ने बहन को विरासती हक से महरूम करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना बमा विरासती हिस्सा देने का हुक्म दे दिया है। सेक्शन 498 ए PPC 1860 चैप्टर XX-A ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वोमेन, किसी भी खतून को उसके विरासत के हक से महरूम करना संगीन जुर्म है जिसकी सजा 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। 498 ए प्रोबेशन ऑफ depriving women from inheriting property, however by deceitful illegal means deprives any woman from inheriting any immovable and movable property at the time of opening of succession shall be punished with the imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years but not less than 5 years or with a fine of 1 million rupees or both. The Punjab Enforcement of Women's Property Rights Ordinance Act 2021, any woman deprived of ownership or possession of her property, ख़वातीन को विरासती जायदाद में हिस्सा या कब्जा दिलाने के लिए और कब्जा शुदा जायदाद का मार्केट रेट पर किराया अदा करने का हुक्म देगी। ये कि अगर मुतवफ़ी से बेटी का रिश्ता साबित हो जाए तो वो जायदाद में इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपना हिस्सा विरासत लेने की हकदार है। रिलायंस 2009 लाहौर PLJ 248। 2014 SCMR पेज नंबर 801। विरासती जायदाद में किसी एक वारिस का कब्जा बाकी शरई वारसान का भी कब्जा तस्वुर होगा। 2018 CLCN 57। ख़वातीन बेटियों को शरई हक से महरूम करके बेटों के नाम तमलीक करना गैर कानूनी है। ये आला अदलिया की 6 जजमेंट हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। बरां फैसला व पर्चा डिग्री ज़ेरे अपील नाकाबिले क़याम और लायक मनसूखी है। ये कि फाजिल अदालत मातहत ने तनकीहात पर फैसला माज अंदाजों और क़यासात की बुनियाद पर किया और फ्रीकैन की शहादत को बगौर पढ़ने, जायजा लेने और उससे दुरुस्त नतीजा अखज़ करने में नाकाम रही है। बदीम वजह फैसला व पर्चा डिग्री ज़ेरे अपील नाकाबिले क़याम और लायक मनसूखी है। ये कि फैसला अदालत मातहत दावा का फैसला कानून के मुताबिक करने में नाकाम रही है। ये कि फैसला पर्चा डिग्री ज़ेरे अपील में फाजिल अदालत मातहत ने अपना आज़ाद अदालती जहन इस्तेमाल ना किया है और रिकॉर्ड को दुरुस्त तौर पर ना पढ़ा है। मिस अप्रोप्रिएशन एंड मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस की गई है। फाजिल अदालत मातहत ने पर्टिनेंट इल्लेगलिटी एंड इरेगुलरिटी की है, इसलिए फैसला व पर्चा डिग्री ज़ेरे अपील नाकाबिले क़याम और लायक मनसूखी है। ये कि फाजिल अदालत मातहत अपने इख्तियारात सही व दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। फाजिल अदालत मातहत ने वो इख्तियारात इस्तेमाल किए जो कि उसको हासिल न थे और उन इख्तियारात को इस्तेमाल करने में नाकाम रही जो कि उसको हासिल थे। बदीम वजह फैसला व पर्चा डिग्री ज़ेरे अपील बिला इख्तियार और ज़ैद अज इख्तियार होने की बुनियाद पर नाकाबिले क़याम और लायक मनसूखी है। ये कि फैसला व पर्चा डिग्री ज़ेरे अपील कानून व वाक़याती लिहाज से दुरुस्त तौर पर सादर शुदा ना है, बरां नाकाबिल क़याम और लायक मनसूखी है।
یہ کہ رسپونڈنٹ مدعا علیہ نمبر 5 شاہ محمد اور اس کے گواہان نے زبانی و دستاویزی شہادت کو اپیلانٹ سیلا سرداری مائی کے حق میں درست تسلیم کیا ہے۔ DW1 مورخہ 30/9/2023 رائے عنایت علی تحصیلدار لودھراں ہال ریٹائرڈ سکنہ ملتان شہر برحلف۔ یہ درست ہے کہ شجرہ نسب جملہ وارثان میں سائلہ کا نام درج ہے۔ یہ درست ہے کہ سائلہ باوقت منظوری انتقال پیش نہ ہوئی تھی۔ انتقال تملیک زبانی نمبر 4705 مورخہ 28/8/2007 موضع آدمین تحصیل ضلع لودھراں ایگزیبٹ D1 DW2 مورخہ 30/9/2023 محمد رمضان والد شاہ محمد ذات چنڑ مختار خاص مار کے برحلف۔ میرے والد صاحب شاہ محمد اور ان کی ہمشیرگان پٹھانی مئی سائلہ سدو مئی سرداری مئی سکھو مئی ہیں۔ میرے دادا کا 4 موضع جات میں آدمین لائیبین باقر پور ویسلا میں ہے۔ یہ درست ہے کہ موضع آدمین کے علاوہ دیگر 4 موضع جات میں اراضی ملکیہ دادا رقبہ انتقال وراثت میری پھوپھیوں کو ملا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر 4 انتقالات متداویہ پر پشت پر میرے دادا کے جملہ وارثان کے نام درج ہیں۔ یہ درست ہے کہ انتقال نمبر 4705 پر نمبردار دیا کی تصدیق نہ ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ ان پڑھ اور دیہاتی آدمی تھے۔ میرے دادا 95 سال کی عمر پا کر وفات پا گئے۔ ہمارے گھر میں وفات پا گئے۔ از خود کہا کہ میرے دادا نے اپنی زندگی میں میرے والد صاحب کو تملیک کر دیا تھا، اس لیے یہ انتقال وراثت ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انتقال تملیک زبانی نمبری 4705 4394 4399 DW3 مورخہ 30/9/2023 محمد امجد والد فیض بخش احمد قوم قریشی پیشہ نمبردار موضع آدمین برحلف۔ یہ درست ہے کہ انتقالات کی پشت پر شجرہ نسب میں مدعیہ کا نام درج ہے، سن کر درست تسلیم کیا۔ DW4 مورخہ 30/9/2023 فیض بخش والد حیات محمد ذات چنڑ نمبردار موضع ویسلا برحلف سیلہ مدعیہ نمبر 1 کی ہمشیرہ ہے۔ یہ درست ہے کہ انتقال مذکورہ تملیک جن کو میں نے تصدیق کیا تھا ان کی پشت پر شجرہ نسب میں سیلہ سرداری مئی اور سدو مئی دختر فیض بخش زہر کیا گیا ہے۔ باوقت منظوری انتقالات سیلہ سدو میں موجود نہ تھی۔ انتقال تملیک زبانی نمبری 4399 4394 4705 DW8 مورخہ 1/2/2024 محمد شعیب یونس تحصیلدار سابقہ ADC کمشنر آفس ملتان برحلف شجرہ نسب ہر 2 انتقالات پر بنایا گیا ہے جس میں ورثہ کے نام درج ہیں جن میں سائلہ بھی شامل ہے۔ انتقال تملیک زبانی نمبری 4399 انتقال تملیک زبانی نمبری 4394 DW9 مورخہ 6 مارچ 2024 محمد اجمل بھٹا آفس کان گو تحصیل آفس لودھراں برحلف۔ یہ درست ہے کہ انتقال متداویہ پر تملیک دہندہ کے ورثہ کا شجرہ نسب بنا ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ تینوں انتقالات پر سیلہ سرداری مئی اور سدو مئی کو بطور وارث دکھایا گیا ہے۔ انتقال تملیک زبانی نمبری 4705 مورخہ 20/8/2007۔ یہ کہ انتقال متداویہ تملیک زبانی نمبری 4705 مورخہ 20/8/2007 ایگزیبٹ 19 داخلی موضع آدمین تحصیل ضلع لودھراں کالو والد اللہ بخش قوم پریہار لسٹ گواہان من جانب رسپونڈنٹ مدعا علیہم نمبر 5 شاہ محمد وغیرہ میں بطور گواہ لکھا ہوا ہے جو کہ زبانی و دستاویزی شہادت قلم بند کرانے کے لیے عدالت حاضر ہوا۔ رسپونڈنٹس مدعا علیہ نمبر 5 وغیرہ نے کالو کی زبانی و دستاویزی شہادت قلم بند کرانے سے انکار کر دیا
اور زبانی و دستاویزی شہادت قلم بند نہ کرائی۔ یہ کہ انتقالات متداویات تملیک زبانی داخلی موضع آدمین تحصیل ضلع لودھراں پر جن 6 گواہان کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ گواہان من جانب رسپونڈنٹ مدعا علیہم نمبر 5 شاہ محمد وغیرہ اپنی زبانی و دستاویزی شہادت قلم بند کرانے کے لیے حاضر نہ آئے ہیں، جبکہ رسپونڈنٹ مدعا علیہ نمبر 5 شاہ محمد وغیرہ اپنے موقف کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ انتقال تملیک زبانی نمبر 2887 گواہ رسول بخش والد احمد یار ذات چنڑ۔ انتقال تملیک زبانی نمبر 2888 گواہ رسول بخش والد احمد یار ذات چنڑ۔ انتقال تملیک زبانی نمبر 2899 گواہ رسول بخش والد احمد یار ذات چنڑ۔ انتقال تملیک زبانی نمبر 2890 ایگزیبٹ 15 گواہ خان محمد والد نتھو ذات چنڑ۔ انتقال تملیک زبانی نمبر 4402 گواہ محمد نواب والد خان محمد ذات چنڑ۔ انتقال تملیک زبانی نمبر 4705 ایگزیبٹ پی 19 گواہ کالو والد اللہ بخش قوم پریہار۔ یہ کہ فیض بخش مرحوم والد سردار محمد عرف صدو پسر سردار خاتون قوم چنڑ پرانا شناختی کارڈ نمبر مورے سالہ باغ قضاء الہی سے مورخہ 20 فروری 2010 کو وفات پا گیا ہے، جو کہ پیرالائز تھا۔ تقریباً 100 سال عمر پانے کے بعد فوت ہوا۔ مطابق ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایگزیبٹ P1، ڈیتھ سرٹیفکیٹ شمو مئی والدہ سائلہ ایگزیبٹ P2 اور اصل FRC نادرہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مارک CP.A اور نقل کمپیوٹرائز شناختی کارڈ لفظ ہیں سائلہ و وارثان۔ یہ کہ انتقالات وراثت ایگزیبٹ من جانب اپیلانٹ سائلہ سرداری مئی والد فیض بخش مرحوم مورے سالہ بحق سائلہ اپیلانٹ سرداری مئی وارثان پسر و دختران دیگر موضوعات میں وراثت حاصل کر چکے ہیں۔ انتقال وراثت نمبر 3694 مورخہ 19/7/2018 موضع ویسلاں تحصیل بہاولپور سٹی بحق سائلہ و وارثان ایگزیبٹ P3 ایگزیبٹ P4 ایگزیبٹ P6 ایگزیبٹ P5 ایگزیبٹ P7 ایگزیبٹ P8 ایگزیبٹ P9 ایگزیبٹ P10 ایگزیبٹ P11۔ یہ کہ تفصیل اراضی متداویہ ایگزیبٹ انتقال تملیک زبانی نمبر 2887 ایگزیبٹ P12 ایگزیبٹ P14 ایگزیبٹ P15 ایگزیبٹ P16 ایگزیبٹ P17 ایگزیبٹ P19 ایگزیبٹ P21 ایگزیبٹ 26 27 28 ایگزیبٹ 24 ایگزیبٹ 25۔ کل رقبہ والد اپیلانٹ سائلہ فیض بخش مرحوم مورے سالہ 528 کنال 16 مرلے کا مالک اراضی تھا۔ مطابق حصہ اپیلانٹ سائلہ سرداری مئی 105 کنال 15 مرلے با حصہ 1/5 حصہ 20% واقعہ داخلی موضع آدمین تحصیل ضلع لودھراں، جبکہ اپیلانٹ سائلہ سرداری مئی عرف صدو مئی زوجہ محمد عبدالرشید دختر فیض بخش دختر شمو مئی قوم چنڑ کو اپنے والد فیض بخش مرحوم مورے سالہ کے حصہ وراثت سے موضع آدمین تحصیل ضلع لودھراں میں بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ کہ تابع انتقالات ایگزیبٹ P13 ایگزیبٹ P18 ایگزیبٹ P20۔ یہ کہ اپیل انتقال وراثت کے لیے با عدالت اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ لودھراں نمبر 59-AP مورخہ 19/1/2021 کو دائر کی گئی، جس کا فیصلہ مورخہ 14 دسمبر 2021 کو سنایا گیا، جس میں لکھا گیا کہ سائلہ سرداری مئی اپنے والد فیض بخش مرحوم مورے سالہ کی وراثت پانے کی قانونی و شرعی حقدار ہے۔ سائلہ کو آدمین میں وراثت سے بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ سائلہ اپنے والد فیض بخش مرحوم
مرحوم کی دوسری موضع جات میں وراثت حاصل کر چکی ہے، جس میں عدالت دیوانی میں دعویٰ دائر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایگزیبٹ P23 یہ کہ زبانی شہادت اپیلانٹ سیلا سرداری مئی PW1 PW2 گواہ محمد مشتاق ملک۔ ایگزیبٹ P29 درمیانی حکم ایگزیبٹ P30 اور مختار خاص مارک کے ایگزیبٹ P31 درمیانی حکم مورخہ 29/9/2022 بعدالت جناب شوار امین باغا سول جج لودھراں۔ یہ کہ فریقین آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں اور اپیلانٹ سیلا سرداری مئی مدعا علیہ نمبر 5 شاہ محمد اور مدعا علیہ نمبر 15 پٹھانی مئی اور مدعا علیہ نمبر 16 سکھو مئی حقیقی بہن بھائی ہیں۔ جواب دعویٰ کی ضرورت نہ ہے۔ من جانب مدعا علیہ نمبر 5 شاہ محمد وغیرہ مورخہ 28/7/2022 یہ کہ فقرہ نمبر 11 عرضی دعویٰ رشتہ داری کی حد تک جواب کی ضرورت نہ ہے۔ یہ کہ مصدقہ ایگزیبٹ انتقال متداویہ تملیک زبانی نمبر 4399 مورخہ 30/6/2006 ایگزیبٹ P16 انتقال تملیک زبانی نمبر 4394 مورخہ 10/7/2006 ایگزیبٹ P17 انتقال تملیک زبانی نمبر 4705 مورخہ 20/8/2007 ایگزیبٹ P19 داخلی موضع آدم اینڈ تحصیل ضلع لودھراں من جانب فیض بخش مرحوم مورِ سالہ متوفی والد اپیلانٹ سیلا سرداری مئی بحق مدعا علیہ نمبر 5 شاہ محمد مدعا علیہ نمبر 15 پٹھانی مئی مدعا علیہ نمبر 16 سکھو مئی اور اپیلانٹ سیلا سرداری مئی اور صدو مئی کو وارثان کے شجرے میں بطور دختران فیض بخش مرحوم مورِ سالہ ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اپیلانٹ سیلا سرداری مئی اور صدو مئی کو اپنے والد فیض بخش مرحوم کی حصہ وراثت سے موضع آدم اینڈ تحصیل ضلع لودھراں میں بالکل محروم کر دیا گیا ہے۔ مصدقہ انتقالات ایگزیبٹ لفظ ہیں، منصرہ لفظ ہیں۔ یہ کہ رسپونڈنٹ مدعا علیہ نمبر 15 پٹھانی مئی زوجہ خان محمد دختر فیض بخش ذات چنڑ فوت شدہ بذریعہ وارثان جو کہ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی کی حقیقی ہمشیرہ ہے، پٹھانی مئی کے وارثان میں سے زبانی و دستاویزی شہادت قلم بند کرانے کے لیے عدالت حاضر نہ آئے ہیں۔ انتقال متداویہ تملیک زبانی نمبر 2890 مورخہ 4/2/2000 رقبہ تعدادی منتقلہ 40 کنال 0 مرلے منسوب کردہ فیض بخش مرحوم مورِ سالہ بحق پٹھانی مئی ایگزیبٹ P15 یہ کہ اپیلانٹ سیلا سرداری مئی عرف صدو مئی زوجہ محمد عبدالرشید دختر فیض بخش ذات چنڑ شناسی کارڈ نمبر مورخہ 30/4/2024 پیشی والے دن با عدالت جناب ایاز محمود صاحب سول جج لودھراں میں اصالتاً وکالتاً حاضر ہوئی اور اپنے انگوٹھا جات ثبت کیے، جس کی شناخت ملک اللہ نواز محسن چنڑ ایڈوکیٹ نے کی اور دعویٰ ہذا استقرار حق درست تسلیم کیا۔ یہ کہ اپیلانٹ مدعیہ سرداری مئی عرف صدو مئی و گواہان PW1 تا PW3 مورخہ 17/10/2022 نے زبانی و دستاویزی شہادت کو مدعیہ سرداری مئی کے حق میں درست تسلیم کیا۔ برحلف دعویٰ ہذا مدعیہ حقائق پر اور سچ پر مبنی ہے، دعویٰ استقرار حق بحق مدعیہ ڈگری فرمایا جائے وغیرہ۔ لہذا استدعا ہے کہ اپیل مدعیہ سرداری مئی منظور فرماتے ہوئے دعویٰ بحق اپیلانٹ سرداری مئی ڈگری فرمایا جائے۔ حصہ وراثت 105 کنال 15 مرلے رقبہ مستاجری اور قبضہ دلوایا جائے۔ 498 PPC 1860 کے تحت 10 لاکھ روپے جرمانہ دلوایا جائے۔ خرچہ مقدمہ و دیگر داد رسی جو قرین انصاف ہو عطا فرمائی جائے۔ تحریر عرض اپیلانٹ سیلا مسمات سرداری مئی عرف صدو مئی زوجہ محمد عبدالرشید دختر فیض بخش دختر شمو مئی قوم چنڑ شناسی کارڈ نمبر سکنہ
ایگریکلچر فارم پردانا مشتاق ملک چنر ڈاکخانہ خاص مودا آدمنٹ سیل ضلع لودھراں موبائل نمبر بذریعہ مختار خاص پسر حقیقی اپیلانٹ سائلہ محمد مشتاق ملک والد محمد عبدالرشید پسر مزمات سرداری مائی ذات چنر شناختی کارڈ نمبر دستخط بذریعہ کونسل ملک محمد شوکت چنر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بہاولپور ملک اللہ نواز محسن چنر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بہاولپور۔ اس طرح آپ دعویٰ یا اپیل کی تحریری بحث لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، یو ٹیک کیئر، بائے۔